السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وکفی والسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس أو كما قال عليه السلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گزشتہ جمعے میں بات چل رہی تھی وراثت اور جائیداد سے متعلق. یہ ایک اسلامی فریضہ ہے، دینی فریضہ ہے، اور دین اسلام نے بظاہر کوئی فرق نہیں رکھا ہے. مردوں کو بھی حقدار بنایا ہے اور عورتوں کو بھی حقدار بنایا ہے، بلکہ اسلام ہی ایسا مذہب ہے جس نے عورتوں کو وراثت میں حصہ دلایا ہے، وگرنہ اس سے پہلے عورتوں کو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا. اس پر بات ہو چکی تھی. وراثت کے جو احکامات ہیں اور اس کی جو تفصیلات ہیں، آپ دیکھو گے کہ قرآن کریم میں سورۃ النساء میں اللہ نے ذکر فرمایا. نساء کہتے ہیں عورتوں کو. وجہ بھی اس کی واضح ہے. اور کسی صورت میں جائیداد اور وراثت کے احکامات کو ذکر فرما سکتے تھے، لیکن مستقل اللہ پاک نے سورۃ النساء کا انتخاب فرمایا یہ بتلانے کے لیے، اور بھی اللہ حکمت جانتے ہیں واللہ عالم بالصواب، کہ وراثت میں عورتوں کا بڑا دخل ہے. وراثت میں عورتوں کا بڑا دخل ہے. اس وجہ سے اللہ پاک نے سورۃ النساء کا انتخاب فرمایا اور واضح ذکر فرمایا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ مردوں کے لیے حصہ ہے جو اس کے والدین اور رشتہ دار ترکے میں چھوڑ جائے، پراپرٹی اور جائیداد چھوڑ جائے تو مردوں کو بھی حصہ ہے. وللنساء، اور عورتوں کو بھی حصہ ہے جو کچھ والدین اور رشتہ دار حصہ چھوڑ جائے. مما قل منہ او کثر، چاہے وہ چھوڑی ہوئی جائیداد تھوڑی ہو یا زیادہ ہو. یہ چھوٹا سا جملہ ہمیں ایک بہت بڑا درس دیتا ہے کہ ہم ایسا نہ سمجھے کہ بھائی 2 گنٹا زمین ہے، 4 گنٹا زمین ہے. میں زمین کی بات کر رہا ہوں مثال کے طور پر. یا فلانا چھوٹا سا گھر ہے تو اب یہ کہ کیا اس میں پراپرٹی اور جائیداد کو ہم تقسیم کریں؟ پڑی ہے پڑے رہنے دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ قرآن کریم بتلاتا ہے کہ مما قل، چاہے وہ تھوڑی جائیداد کیوں نہ ہو، چاہے وہ تھوڑی پراپرٹی کیوں نہ ہو، مگر سب کا اس میں حق اور حصہ رہے گا، مردوں کا بھی اور عورتوں کا. سمجھ میں؟ اور در حقیقت یہ آیت جو نازل ہوئی ہے اس کا ایک مستقل پس منظر ہے، اس کو بھی دیکھا جائے. شان نزول ہے. ایک صحابی حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ ایک جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں، اور ان کی 2 لڑکیاں ہوتی ہیں، 2 بچیاں ہوتی ہیں. تو ان بچیوں کی جو ماں ہوتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ سعد بن ربی شہید ہو چکے ہیں رضی اللہ عنہ، اور ان کی یہ 2 بچیاں ہیں، اور سعد بن ربی نے جو جائیداد چھوڑی تھی اس وقت کے اعتبار سے، سعد بن ربی نے جو کچھ جائیداد چھوڑی تھی ان جائیداد پر ان بچیوں کے چاچاؤں نے قبضہ کر لیا. ان بچیوں کے چاچاؤں نے قبضہ کر لیا ہے، سعد بن ربی کے بھائیوں نے قبضہ کر لیا. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے کیا عورتوں کو وراثت میں حصہ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تیرے بارے میں فیصلہ کرے. چونکہ وراثت کے احکامات نازل نہیں ہوئے
پھر یہ سوال و جواب ہوا ہی تھا کہ اللہ کی طرف سے یہ وراثت کے احکامات نازل ہوتے ہیں اور یہ آیات نازل ہوتی ہے جو سورۃ النساء میں اللہ نے ذکر فرمائی ہے کہ مردوں کے لیے بھی وراثت میں حصہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی وراثت میں کیا ہے بھائی حصہ ہے، عورتیں محروم نہیں۔ تو دین اسلام ہی ایسا مذہب ہے جس نے عورتوں کو حق دیا ہے۔ اب یہ کہ لے دے کے اعتراض یہ ہوتا ہے اور آج یہ اعتراض کیا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے سے اور دیگر چیزوں کے ذریعے سے، اس کی حقیقت کو تو نہیں دیکھ رہے، اس کی تاریخ اور اس کے پس منظر کو تو نہیں دیکھا جا رہا ہے، اور ایک ظاہری اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ دین اسلام نے عورتوں کے حق کو مارا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ مردوں کو دگنا دیا جاتا ہے اور عورتوں کو اس کے مقابلے میں ایک دیا جاتا ہے، یعنی آدھا دیا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ذکر فرمایا وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ بھئی مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں دگنا ہے۔ اس کی حقیقت کو جاننا چاہیے، جیسے اس سے پہلے بھی گزشتہ ہفتے پیش کیا گیا کہ تمام صورتوں میں نہیں، چند مخصوص صورتیں ہیں، ان مخصوص صورتوں میں مردوں کو عورت کے مقابلے میں دگنا دیا جاتا ہے۔ اگر ہم وراثت کے علم کا جائزہ لیں، پتہ چلتا ہے کہ کل 12 قسم کے افراد ہیں جن کو ذوی الفروض کہا جاتا ہے۔ ایک مستقل علم ہے، ذوی الفروض کہا جاتا ہے، یعنی وہ حصہ جس کا شریعت نے حصہ مقرر کیا، وہ لوگ جن کا شریعت نے حصہ مقرر کیا ہے قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، اس کو ذوی الفروض کہا جاتا ہے۔ اور وہ ذوی الفروض کل کتنے ہیں؟ 12۔ کتنے ہیں؟ 12۔ اور ان ذوی الفروض میں 12 میں سے صرف 4 مرد ہیں۔ 12 میں سے مرد کتنے؟ سے 4 ہیں، اور ماں بقیہ کتنی ہے؟ سب عورتیں، یعنی 8 عورتیں ہیں اور مرد کتنے ہیں؟ صرف 4۔ تو قرآن کریم نے، شریعت نے عورتوں کے حصوں کو زیادہ بیان کیا، یعنی تعداد کے اعتبار سے عورت حصہ زیادہ لے گی اور مرد اس کے مقابلے میں کم لے گی۔ ذوی الفروض مرد صرف 4 ہے جس کو قرآن کریم نے پیش کیا ہے، اور حدیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، باپ ہے، دادا ہے، شوہر ہے، اور اسی طریقے سے اخیافی بھائی، باپ شریک بھائی، ان کے حصوں کو قرآن کریم نے اور حدیث نے پیش کیا، شریعت نے پیش فرمایا۔ یہ 4 مرد ہے اور ماں بقیہ تمام کی تمام عورتیں۔ سوال ہی پیدا نہیں، عورتیں زیادہ ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ تو ذوی الفروض ہے، اسی طرح ذوی الارحام یہ بھی آتا ہے، ایک اصطلاح آتی ہے، یعنی رشتہ دار، جس کے اندر ماموں، بھانجا، خالہ، پھوپھی، یہ بہت بات کے افراد ہے کہ انہیں بھی حصہ ملتا ہے، لیکن ان کے ہوتے ہوئے نہیں، ذوی الفروض کے ہوتے ہوئے نہیں، چونکہ ان کا حصہ زیادہ مقدم ہے تو اس حیثیت سے وہ حصہ پاوے گی۔ لیکن اگر ذوی الفروض نہ ہو تو آخری درجے میں پھر ذوی الارحام کا اعتبار ہوتا ہے، یعنی دیگر رشتہ داروں کا اعتبار ہوتا ہے۔ اور جن صورتوں میں مردوں کو دگنا ملتا ہے، عورت کو نصف ملتا ہے، وہ کون سی صورتیں ہیں وہ بھی سمجھ لیجیے۔ ایک صورت وہ ہے جس میں مرد اور عورت دونوں برابر کے ہوں، مرد اور عورت دونوں کیا ہو؟ برابر کے ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر بھائی بہن برابر کے ہیں، بیٹا بیٹی برابر کے ہیں، بات سمجھیں گے، اللہ کی بھائی بہن برابر کے ہیں۔ تو جہاں برابری ہو تو ان برابری میں مرد کو دگنا اور عورت کو نصف ملتا ہے، ایک شکل۔ اسی طریقے سے شوہر اور بیوی کا معاملہ ہے، شوہر اور بیوی کا معاملہ ہے کہ اگر میاں بیوی ہو، شوہر اور بیوی ہو، تو شوہر کو ربع ملتا ہے، چوتھائی حصہ ملتا ہے، اور بیوی کو 8واں حصہ، اس کا نصف، سمن ملتا ہے۔ جبکہ اولاد موجود ہو، اور جب اولاد نہ ہو تو ایسی صورت میں شوہر کو نصف ملتا ہے اور بیوی کو ربع یعنی چوتھائی حصہ ملتا ہے۔ اس میں فرق ہو گیا۔ ماں اور باپ ہے تو ظاہر ہے کہ باپ کو ثلثان 2 حصے ملیں گے اور اس کے مقابلے میں 1 ثلث ماں کو ملے گا۔ یہ صرف شکلیں ہیں جو میں نے ابھی پیش کی، 3 شکلیں۔ ایک تو وہ افراد جو برابری کے ہو، بھائی بہن، بیٹا بیٹی، سیکنڈ میں ہے شوہر اور بیوی، اور تھرڈ میں ہے ماں اور باپ۔ ان 3 شکلوں میں مرد کو دگنا ملے گا
اور عورت کو اس کے مقابلے میں نصف ملے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ایسا شریعت نے کیوں رکھا کہ یہاں پر بھی زیادہ ملنا، برابر ملنا چاہیے تھا. لیکن ظاہر ہے کہ اللہ حکمتوں کے بہتر جاننے والے ہیں، فیصلہ کرنے والی ذات یہ اللہ ہے. اس لیے کہ عام حالات میں ہم دیکھیں کہ جس کی جیسی صلاحیت اور طاقت ہوتی ہے، جس کی جیسی صلاحیت اور طاقت ہوتی ہے، اس اعتبار سے اس کا حق بھی اتنا ہی ہوتا ہے. جس کی جتنی صلاحیت طاقت اس کی ذمہ داری، جس کی جتنی صلاحیت اور طاقت ہوگی اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہوگی، اور جس کی ذمہ داری زیادہ ہے تو اس کا حق بھی زیادہ ہوگا. سمجھ میں آ رہی؟ مرد عورت کے مقابلے میں اللہ نے مرد کو صلاحیت کے اعتبار سے زیادہ رکھا ہے، مرد کو طاقت کے اعتبار سے اور ہر اعتبار سے مردوں کو اللہ نے مقدم رکھا ہے، طاقت کے اعتبار سے اور کام کاج کے اعتبار سے. تو جب صلاحیت اس کی زیادہ ہے تو اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے. یعنی عورت کے مقابلے میں مرد کی ذمہ داری زیادہ ہے. خرچ کی ذمہ داری شریعت نے عورتوں پر نہیں رکھی ہے. خرچ کی ذمہ داری عورتوں پر ہے، مردوں پر ہے، ہر حالت میں مردوں پر. آپ دیکھ لیجئے عورت کے جو مختلف روپ ہوتے ہیں، عورت کی جو مختلف شکلیں ہوتی ہیں، یا تو عورت بیٹی ہوگی، یا تو عورت کسی کی بیوی ہوگی، یا تو عورت کسی کی بہن ہوگی، یا تو عورت کسی کی ماں ہوگی. بھائی ہے کہ نہیں؟ اگر عورت کسی کی بیٹی ہے تو اس بیٹی کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ باپ کے ذمہ. بیٹی کو پالنا پوسنا، اس کا سب کچھ خیال رکھنا، اس کو ایجوکیشن دلانا، حتیٰ کہ اس کی شادی کروانا، یہ بھی ذمہ داری کس کی ہے؟ باپ کی. اسی طریقے سے عورت اگر بہن کی شکل میں ہو تو ظاہر ہے کہ اس بہن کی ذمہ داری کس پر آتی ہے؟ بھائی پر. بھائی اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، خرچ کے اعتبار سے، نگرانی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے. خدا نہ خواستہ عورت اگر بیوہ ہو کر آ گئی گھر میں، خدا نہ خواستہ عورت اگر مطلقہ ہو کر گھر میں آ گئی، تب بھی وہ ذمہ داری کس کی رہے گی؟ بھائی کی رہے گی. یہ بات سمجھے گی؟ بھائی اس کا ذمہ دار ہے. اسی طریقے سے عورت اگر ماں ہو، ظاہر ہے کہ ماں کی ذمہ داری اولاد پر ہوتی ہے، اولاد اس کا خرچہ اٹھائے گا. اگر اولاد اپنی ماں کو نہیں دیکھ رہی ہے تو اللہ کے یہاں وہ گناہ گار ہے، اللہ کے یہاں اس کو حساب دینا ہوگا کہ اس نے اپنی ماں کا خیال نہیں رکھا. عورت اگر بیوی کی شکل میں ہے تو ظاہر ہے کہ بیوی کا مکمل خرچہ یہ کس کے ذمہ ہے؟ شوہر کے ذمہ. شوہر اس کے نان نفقے کا، اس کے خرچ کا، ہر اعتبار سے شوہر اس کا ذمہ دار ہو. سمجھ میں آ رہی؟ ہر اعتبار سے شوہر اس کا ذمہ دار ہو. اور مستقل شوہر کے لیے یہ بھی ضروری ہے. لوگ یہ مسئلہ نہیں سمجھتے. شاید اس سے پہلے میں نے کہا بھی تھا کہ بھئی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے گھر میں کھانا پکنا ہو رہا ہے، 2 ٹائم کا کھانا ہو رہا ہے، صبح کا ناشتہ ہو رہا ہے، کسی قسم کی گھر میں کمی نہیں ہے، پھر یہ عورت خرچ کیوں مانگ رہی ہے؟ ایسا نہیں. گھر خرچ ایک الگ چیز ہے، اور عورت کی پاکٹ منی اور عورت کا ایک ذاتی خرچ ایک الگ چیز ہے. وہ بھی شوہر کے اوپر لازم اور ضروری ہے. آپ اس کو مہینے کے اعتبار سے منتھلی کچھ بھی طے کیجیے، مگر اس کا اپنا حق ہے، وہ مانگ سکتی ہے، وہ دینا لازم اور ضروری ہے. آپ اس کے لیے پوچھ نہیں سکتے کہ وہ خرچ کہاں کرے گی، وہ اپنی ذاتی ذمہ دار ہے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ غیر شرعی کاموں میں خرچ نہ کرے، لیکن وہ اپنی ذاتی ذمہ دار ہے، چاہے تو خرچ کرے یا اس پاکٹ منی کو بچائے رکھے. اور یاد رکھیے اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ عورت کی پاکٹ منی بیچارے مردوں کے ہی یہی استعمال ہوتی ہے. بھائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اللہ کی طرف سے وہ برکت ہوتی ہے. بیچارہ مرد پریشان ہوتا ہے کسی موقع پر اور کسی موڑ پر کہ بھائی خرچ کرنے کے لیے ہاتھ میں پیسے نہیں، تو وہ چھپائے ہوئے پیسے عورت شوہر کے سپرد کر، بھئی یہ وہی پیسے ہیں جو میں نے بچا کر رکھے، لو کام کاج کر لو. یہ عورت کا دل ہوتا ہے. تو ایسا سمجھو کہ وہ ہماری سیونگ ہے ایک طریقے سے. تو عورت کو دینا چاہیے خرچہ ماہانہ. اس پر بھی جھگڑے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے سامنے مقدمات اور معاملات آتے رہتے ہیں. کیا اتنا خرچ دیں ہم عورتوں کو؟ کیا ضروری ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. عورت کا اپنا ذاتی خرچ ہے. دیکھیے یہاں پر بھی عورت کو ہم مستقل شوہر کی طرف سے ایک پاکٹ منی بھی مل رہا ہے. گھر کا خرچہ یعنی گھر پہ کھانا پکانا اور یہ ساری ذمہ داریاں یہ شوہر کی ہے. حتیٰ کہ اگر شوہر عورت کو طلاق دے دے، حتیٰ کہ شوہر اگر عورت کو کیا دے دے؟
طلاق دے دے، طلاق رجعی، اور وہ طلاق رجعی عورت شوہر کے گھر میں گزار رہی ہے عدت 3 مہینے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس 3 مہینے عدت کا خرچہ بھی کس کے ذمہ ہے؟ شوہر کے ذمہ۔ کوئی بھی شکل اٹھا کر دیکھ لیجیے، عورت خرچ کی ذمہ دار بن ہی نہیں سکتی۔ الگ بات ہے کہ آج تلفی ہو رہی ہے، گناہ ہو رہا ہے، نافرمانیاں ہو رہی ہے، دوسروں کے حقوق مارے جا رہے ہیں، اپنی جگہ بھئی قانون بنتے ہیں وہ عمومیت کی اعتبار سے، قانون ہوتا ہے، اس میں اگر افراد اس سے ٹکرائے تو قانون تبدیل نہیں ہوتا، وہ افراد کی غلطی ہے، وہ افراد کا گناہ ہے، وہ معاشرے کے افراد ہیں جنہوں نے یہ گناہ کا کام انجام دیا، ان کی وجہ سے قانون کو تبدیل نہیں کیا جائے۔ تو قانون تو یہی ہے کہ خرچ کی ذمہ داری مرد پر ہوتی ہے، عورت پر کسی بھی صورت میں نہیں ہوتی، حتیٰ کہ نکاح جب عورت کا ہو جائے تو شریعت نے مہر کا بھی تصور رکھا ہے کہ اس کو ایکسٹرا مہر بھی مل رہی ہے، تو مل رہی ہے کہ نہیں، کہ بھائی وہ مہر اپنا پرسنلی ریکارڈ میں رکھ سکتی ہے عورت، سیونگ کر کے، اس کو خرچ نہیں کر سکتی ہے، اس کو خرچ نہیں کرنا ہے، شوہر اس کے اوپر کوئی لازمی طور پر کچھ کہہ نہیں سکتا کہ نہیں مہر کو بیچ یا مہر کے ذریعے سے فلانا کام کروا دے، وہ عورت کرتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو ہر اعتبار سے عورت کے پاس مال بچا رہتا ہے، قانون کہتا ہے۔ تو اس حیثیت سے جب مرد کی ذمہ داری دگنا ہے، ایک باپ کی حیثیت سے بیٹی کو پالنا ہے، ایک بھائی کی حیثیت سے بہن کو سنبھالنا ہے، ایک شوہر کی حیثیت سے بیوی کا خرچہ سنبھالنا ہے، ایک بیٹے کی حیثیت سے ماں کے نان نفقے اور خرچے کا خیال رکھنا ہے، تو ساری ذمہ داریاں یہ مردوں پر۔ اس حیثیت سے شریعت نے ایک تھوڑا سا فرق رکھا ہے، یہ فرق بھی کوئی بڑا نہیں ہے، یہ فرق بھی کوئی بڑا نہیں۔ اگر 300 روپے میں سے 200 روپے کا لڑکا مستحق بن رہا ہے، بیٹا مستحق بن رہا ہے، تو 100 روپے کی بیٹی مستحق بن رہی ہے، ہے کہ نہیں؟ اس کو محروم نہیں رکھا گیا اور نہ ہی بالکل کم رکھا گیا۔ اگر لڑکے کو 200 مل رہے ہیں تو لڑکی کو کتنے مل رہے ہیں بھائی؟ 100 تو مل رہے ہیں نا، اور جو مل رہا ہے وہ بھی محفوظ، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اس کو خرچ کیا جائے، وہ عورت کرے وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو بہرحال ان ساری حکمتوں کی بنا پر شریعت نے مرد کو دگنا رکھا ہے اور عورت کو اس کے مقابلے میں کم رکھا، نصف رکھا۔ اس کو اس مثال کے ذریعے سے سمجھا جائے، یہاں پر بات اہمیت کی نہیں آتی، یہاں بات ذمہ داری کی آتی ہے۔ وراثت میں بات کس کی آتی ہے؟ ذمہ داری کی آتی ہے، اہمیت کی بات نہیں آتی کہ بھائی عورت کو اہمیت نہیں دی گئی، نعوذ باللہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک باپ کی بہت بڑی اہمیت ہے، باپ کی کیا ہوتی ہے؟ بہت بڑی اہمیت ہے بیٹے کے لیے، اس لیے کہ بیٹے کی جنت اور دوزخ یہ باپ، اگر باپ کو خوش کیا تو جنت اور باپ کو ناراض کیا تو دوزخ، اتنا بڑا مقام باپ کا ہے۔ اور حتیٰ کہ بیٹے کا سارا مال، اس پر حق اصل کس کا ہے؟ باپ کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، انت ومالک لابیک، بیٹے کو نصیحت فرما رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو اور تیرا مال تو تیرے باپ کا ہے۔ ایک مقدمہ آیا تھا، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ دیا، انت ومالک لابیک، کہ تو اور تیرا مال تو تیرے باپ کا ہے، یعنی باپ کو حق ہے کہ اپنے بیٹے کے مال کو استعمال کرے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بیٹے کو حق نہیں ہے کہ اپنے باپ کے مال کا ناجائز اور غلط استعمال کرے اور بغیر مانگے استعمال کرے، لیکن باپ کو حق ہے کہ بیٹے کے مال کا اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرے۔ یہ شریعت میں فیصلہ ہے۔ اگر باپ نے بیٹے کے مال میں سے کوئی چیز لے لی اس کی اجازت کے بغیر، ایسا ہونا نہیں چاہیے، آپسی اتحاد اور اتفاق اور محبت گھر میں ہونی چاہیے، لیکن بالفرض اگر باپ نے بیٹے کی پراپرٹی میں سے یا کہہ لیجیے کہ بیٹے کی کمائے ہوئے مال میں سے کچھ لے بھی لیا تو اس پر چوری کا حکم نہیں لگے گا، اس پر چوری کا حکم نہیں لگے گا، اس لیے کہ باپ کا حق ہے بیٹے کے مال میں سے لینا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن اہمیت بہت ہے باپ کی، مان لیا، لیکن مان لیجئے اس بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ کس کا انتقال ہو گیا؟ بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ تو بیٹے کے انتقال کے بعد اب اس کے ورثہ میں اس خود بیٹے کی بھی اولاد ہے اور اس کا اپنا باپ بھی ہے، تو بیٹے کے انتقال پر باپ کو بھی حق ملے گا اور اس بیٹے کے بیٹے کو بھی کیا ملے گا؟ حق ملے گا۔ بھائی سمجھ میں آ رہی کہ نہیں بات؟ مثال۔ لیکن اب آپ یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ باپ کی بہت بڑی اہمیت تھی جب وہ زندہ تھا،
اب اس کا یعنی بیٹا زندہ تھا تو باپ کی بڑی اہمیت، جب بیٹا مر گیا تو کوئی حق باپ کا بھی رہے گا اس کے مال میں؟ نہیں. اب یہاں اہمیت کا اعتبار نہیں ہوگا، اب یہاں ذمہ داری کا اعتبار. اس حیثیت سے اس جو بیٹے کا انتقال ہوا ہے، اس انتقال شدہ بیٹے کے ورثہ میں باپ ہے اور خود اس بیٹے کی اولاد ہے، تو اولاد کو زیادہ ملے گا اور باپ کو سدس چھٹا حصہ ملے گا. یہ تو ایسا ملے گا، چھٹا حصہ ملے گا 1/6، اور ماں بقیہ سب کے سب کس کو ملے گا؟ اولاد کو ملے گا. یہاں اہمیت کا اعتبار نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ باپ کو زیادہ دے کے آپ کیا کرو گے؟ باپ کو اپنی عمر کا حصہ گزر چکا ہے، باپ تو اپنی عمر کا ایک بہت بڑا حصہ گزار چکا ہے. اب یہاں ذمہ داریاں کس کی آ رہی ہے؟ اس بیٹے کے بیٹے کی آ رہی ہے. اس کی خود کی شادی کا مسئلہ ہوگا، ہے نا، اس کی آنے والی نسلوں کا مسئلہ ہوگا. اس کی ماں ہوگی تو ماں کو سنبھالنا ہوگا، اور دیگر چیزیں، اس کی بہنیں ہوگی تو بہنوں کو سنبھالنا ہوگا. تو شریعت نے وراثت کی تقسیم میں اعتبار اہمیت کا نہیں رکھا، بلکہ اعتبار کس کا ہے؟ ذمہ داریوں کا. جس کی زیادہ ذمہ داری، اس حیثیت سے اس کا اتنا ہی حصہ بڑا رہے. اب کوئی بھی حصہ اٹھا کر دیکھیں، جس کی جتنی زیادہ بڑی ذمہ داری رہے گی اس حیثیت سے اس کا حصہ بڑا سمجھا جائے گا. لہذا یہ اعتراض کرنا اور ساری چیزوں کو نہ سمجھتے ہوئے فقط یہ کہنا کہ مردوں کو دگنا ملتا ہے اور عورتوں کو آدھا ملتا ہے، یہ کیسا انصاف ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے. یہی اصل انصاف ہے، یہی اصل انصاف ہے. اس کو ہمیں قائم رکھنا پڑے گا. یہ قرآنی اصول ہے، اسلوب ہے. نعوذ باللہ ہم دوسرے اگر غیر مسلمان اور جو مسلمان نہیں ہے، ایمان والے نہیں، اس پر اعتراض کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، لیکن اگر اس اعتراض کا ہلکا سا بھی جرثومہ یا اس کا جراثیم ہمارے ذہن میں آ گیا تو نعوذ باللہ من ذالک بات کفر تک پہنچ سکتی ہے. بات کہاں تک پہنچ سکتی ہے؟ کفر تک پہنچ سکتی ہے. اس لیے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا فریضہ ہے جو اللہ نے دیا ہے، اور اللہ کے فیصلے میں رتی برابر بھی، بات سمجھیے گا، اللہ کے فیصلے میں رتی برابر بھی اگر کسی نے شکوک و شبہ پیدا کیا تو ایمان سے ہاتھ دھونے کے مترادف ہے. ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنا. اس لیے ان اعتراضوں کی کوئی حقیقت نہیں. ہم یہ موضوعات اس لیے پیش کر رہے ہیں تاکہ ہم خود پہلے اچھے طریقے سے سمجھ سکیں، پھر دوسروں کو ہم اس کا جواب دے سکیں. ہم خود سمجھے کہ دین اسلام نے کس کے کیا حق اور کیا حقوق رکھے ہیں. بارہ یہ تو بنیادی چیز ہے کہ عورتوں کو حق ملنا چاہیے. عورتوں کو حق کیا ہے؟ ملنا چاہیے، چاہے اس عورت کی شادی ہوئی ہو یا نہ ہوئی. ہمارے یہاں اللہ معاف فرمائے، کیونکہ ایک تصور جوائنٹ فیملی کا بھی ہے، ایک ساتھ ہم رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی کا ہمارے یہاں تصور ہے اور زیادہ اس کا رواج ہے جوائنٹ فیملی کا، تو اس وجہ سے فوری طور پر ہمارا ذہن پراپرٹی کی تقسیم اور جائیداد کی تقسیم کی طرف نہیں جاتا. اب کیا ہے کہ بھئی بچی کا نکاح کرا دیا، بھائیوں نے بہنوں کا نکاح کرا دیا، بہن رخصت ہو گئی، اب بہن دوسرے کے یہاں پر زندگی گزار رہی ہے، شوہر کے ماتحت میں زندگی گزار رہی ہے. اب وہ خود بھی نہیں سمجھتی کہ بھئی میرے باپ کے چھوڑے ہوئے ترکے میں میرا حصہ ہے، اور نہیں رہنے والے گھر کے ممبر اور افراد جو مذکر ہے جین سے، وہ بھی نہیں سمجھتے کہ بھئی ہماری اس بہن کا بھی کوئی حق اور حصہ ہے. جبکہ شریعت نے واضح اور لازم قرار دیا ہے کہ ان بہنوں کو حصہ دو، چاہے اس کی شادی ہوئی ہو یا اس کی شادی نہ ہوئی ہو، اور پراپرٹی کو ہلکا اور چھوٹا نہ سمجھو، چاہے کتنی ہی چھوٹی زمین ہو، چھوٹا چھوڑا ہوا مال ہو، بہرحال اس کا حصہ کرنا لازم اور ضروری ہے. اگر آپ نے حصہ نہیں کیا تو یہ معاملہ ایسے ہی ہوگا کہ دوسروں کا حق آپ کے مال سے وابستہ ہو چکا ہے. لوگ یہ مسئلہ بہت پوچھتے ہیں، معاف کیجیے گا، کہ بھئی فلانا شخص جس کی پوری کمائی حرام کی ہے، وہ حرام کی کمائی میں مبتلا ہے، اور چاہے اس کی کوئی بھی شکلیں ہوگی، اس کا سودی نظام ہے، اس کا سودی کاروبار ہے، کوئی حلال کی شکل نظر نہیں آتی، تو کیا اس کے گھر پہ جا کر کھانا کھانا جائز ہے؟ لوگ سوال کرتے ہیں. اس کے ہدیے تحفے لینا، اس کی گفٹس لینا جائز ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کی پوری حرام کی کمائی ہے. تو بھئی اس کی حرام کی کمائی ہمیں نظر آتی ہے. اور ان چیزوں کا کیا کہ بھئی جو دوسروں کے حق ہمارے مال سے وابستہ ہو چکے ہیں، ہمارے مال میں مشترکہ استعمال ہو رہے ہیں، ہم اس گھر کا یا اس کہہ لیجیے الگ الگ شکلیں ہو سکتی ہے کہ بھئی وہ دکان چلائی جا رہی ہے کبھی کبھار باپ کی،
اس کا رینٹ مل رہا ہے، اکیلا بیٹا ایک رینٹ کھا رہا ہے، یا بھائی رینٹ کھا رہے، بہن اس سے محروم ہے، میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس رینٹ میں بھی حصہ ہے یا اور بھی کوئی شکل ہے، تو بہرحال اس کو تو ہم اپنے لیے حلال سمجھ رہے اور مشترکہ طور پہ اس کو استعمال کر رہے، ہم سمجھ رہے کہ ہم حلال کی روزی کھا رہے، پتہ نہیں کہ قیامت یقیناً نشانی ہے، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ حرام خوری اس طرح عام ہو جائے گی کہ لوگ سمجھ نہیں پائے گے کہ یہ مال حلال ہے یا مال حرام ہے، یہ حال ہو جائے گا قیامت سے، اور اس کی یہ ساری شکلیں ہیں۔ اس لیے خدا را یہ ایک حساس موضوع ہے، اسے ہم صرف ایک تقریر اور خطبے کی حیثیت سے نہ رکھیں، بلکہ ہم یہ عزم مصمم کریں۔ اللہ نے ہم کو یہ فریضہ دیا، اگر ہم دنیا سے چلے گئے، ہمارے بعد کے اولادوں نے اگر یہ پراپرٹی اور جائیداد کی تقسیم انہوں نے بھی نہیں کیا، یہ معاملہ چلتا رہا، نہ جانے کتنوں کے حقوق مارے جائیں گے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ بھئی حدیث کی روشنی میں کہ کہا من المفلس، مفلس کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، تو صحابہ نے کہا کہ من لا درہم علی ولا دینار علی، جس کے پاس درہم نہیں اور جس کے پاس دینار نہیں ہے، جس کے پاس مال و دولت نہیں وہ مفلس ہے۔ کہا نہیں، میری امت کا مفلس تو وہ ہے کہ جس کی نمازیں، حاجی، یہ وہ ذکر اذکار بہت لمبے لمبے ہیں، لیکن دوسروں کے حق کو اس نے مارا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی نیکیاں ان حقداروں میں تقسیم کر دی جائے گی، اور یہ شخص قیامت کا مفلس بن جاوے گا، اور اسی افلاس میں اللہ کے غضب اور غصے کا مستحق بن جائے گا۔ تو خدا را یہ ایک حساس موضوع ہے، ہمیں اپنی جائیداد پر غور کرنا چاہیے، نظر کرنی چاہیے، تھوڑی تکلیف ہوگی، اور وہ پرانی اس کا کیا ہے پورا یہ نکالنا پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم یہ جو جدوجہد کریں اس کے کرنے پر بھی انشاءاللہ ہم کو ثواب ملے گا، کہ ہم دوسروں کو حق دینے کے لیے جو کچھ ہم قانونی کارروائیاں کریں اور جو کچھ کاغذات کا جمع کرنا، جو کچھ اس کے پیچھے ہم لگے کہ میرے بھائیوں کو، میرے بہنوں کو اور مستحقین کو حق مل جاوے، تو یہ ہمارا کام کرنا بھی انشاءاللہ ثواب کا کام رہے، اجر و ثواب۔ تو بہرحال یہ ایک موضوع تھا جس کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ایک اعتراض اور بھی ہوتا ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے پیش کیا جائے گا اسی وراثت کے تعلق سے۔ اکثر لوگ اس اعتراض میں ملوث ہیں، ہم لوگ بھی، کہ بھائی پوتے کا حق کیا ہے، کہ بھائی پوتا دادا کی پراپرٹی میں حصے دار بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے، اس پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے، اور عجیب پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں کہ دین اسلام دیکھو یتیم پوتے کو محروم کر رہا ہے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس سلسلے میں بھی حقانیت اور حکمتیں اور تدابیر قرآن اور حدیث کی روشنی میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا